میں اپنے گھر میں فارغ بیٹھا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کام کروں۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ موسم سرما تو جا رہا ہے، موسم بہار آنے والی ہے، تو کیوں نہ میں پودوں کی کٹائی شروع کروں۔ جیسے ہی یہ خیال آیا، میں نے کینچی اٹھائی، پودوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اور پودوں کی شاخوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اسی دوران مجھے اذان کی آواز آئی۔ جیسے ہی میں نے اذان سنی تو میں نے سوچا میں تھوڑا سا آرام کرتا ہوں، اس کے بعد نماز کے لیے جاتا ہوں۔ میں بھی چارپائی پر لیٹا تھا، آرام کر رہا تھا کہ اچانک میرے پاس شیطان آ گیا۔ شیطان نے مجھے دبایا اور کہا کہ تم سو جاؤ، لیکن میرا پکا ارادہ تھا کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے۔ شیطان نے مجھے کہا کہ دیکھو نماز کے لیے مت جاؤ، لیکن شیطان نے جب دیکھا کہ میرا ارادہ پختہ ہے تو اس نے کہا کہ گھر میں پڑھ لو، لیکن میں اپنے ارادے پر پکا تھا اور میں مسجد کی طرف نکل پڑا۔ میں مسجد میں داخل ہوا، مسجد میں داخل ہونے کے بعد وضو کیا۔ جیسے میرا وضو ختم ہوا تو میں اس کمرے کی طرف جانا شروع کر دیا جہاں امام صاحب باجماعت نماز ادا کریں گے۔ تھوڑی سی دیر بعد امام صاحب آئے اور انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ میں نے بھی امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ باجماعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ بخاری شریف میں نے 2 حدیث شریف پڑھی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے: جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے والے پر 27 درجے فضیلت رکھتی ہے، اور دوسری حدیث شریف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے والے پر 25 درجہ افضل ہے۔ ناظرین، آپ بھی کوشش کریں کہ باجماعت نماز ادا کیا کریں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔